السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ اس کا سب سے زیادہ افضل ہونا تو بنتا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ دنیا کی سب سے معتبر اور شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن بنانا چاہیں تو مشکل ہے، بلکہ ناممکن سے بھی ناممکن ہے۔ پورا قرآن چھوڑو، اس کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل ہی کوئی اس جیسی صورت بنا کر دکھائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوشش کرنے پر بھی ہمیشہ ناکامی ہی ملے گی، کیونکہ انسانوں میں یا جنات میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ حق سبحانہ و تقدس کی ہمسری کر سکیں۔ آج سے پہلے کئی سربھرے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کمبختی اور کم عقلی کی وجہ سے اس شہنشاہ اور بادشاہوں کے بادشاہ کی ہمسری کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے مزید کوشش کی، اپنی ساری قوت، ساری دولت، سارا مال و متاع خرچ کر دیا، مگر اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور مکی کھا کر گرتے رہے، اور آنے والوں کو پیغام دے کر گزرے ہیں کہ جو اللہ کی طاقت سے ٹکرائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیری میں مل جائے گا۔ اللہ وہ ہے جو اپنی ذات میں صرف ایک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی بادشاہی اتنی وسیع ہے کہ اندھیری رات میں بھی کوئی ذرے برابر شے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اس کی شہنشاہی کی کوئی حد ہی نہیں۔ وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں۔ صفات و کمالات میں اس جیسا کوئی نہیں، نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بزرگی بہت اونچی ہے۔ اگر مجھ جیسے اور آپ جیسے انسانوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کون ہے، اس کی کتنی شان ہے، اس کی تعریف میں لکھو، تو دنیا کے سارے انسان، بابا آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، سارے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور قیامت تک کرتے رہیں، بلکہ اپنے ساتھ جنات کو اور فرشتوں کو بھی شامل کریں، وہ بھی انسانوں کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، تو بھی اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ اپنی ان تمام صفات و کمالات، اچھائیوں اور خوبیوں کے باوجود ہم انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کسی جگہ پڑھا تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے پر مہربان ہوتی ہے اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ اس ماں کے پیار اور محبت سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ناظرین، اس بات کو جاننے کے بعد یہی دل کرتا ہے کہ بندہ ہر وقت سجدے میں سر رکھ کر پوری زندگی اس کی عبادت میں گزار دے، مگر انسانوں میں یہ قوت نہیں۔ انسان بہت کمزور ہیں۔ اس کا ذکر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 28، مفہوم ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، میں ویڈیو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آج میں سورہ انعام کی تلاوت کرنے کے چند بہت ہی خاص فوائد بیان کروں گا۔ سورہ انعام 7ویں سپارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ انعام کی ایک یہ خصوصیت ہے کہ وہ پوری صورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلووں میں تسبیح پڑھتے ہوئے آئے تھے۔ ناظرین، آپ اس حدیث سے سورہ انعام کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اس کے ہمراہ آئے تھے۔ اس صورت کو پڑھنا بے حد بابرکت ہے۔ اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کے علاج سے اتباع عاجز آ چکے ہوں اور بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ہر طرح کا علاج وغیرہ کروا لیا ہو مگر اسے شفا نہ مل رہی ہو، تو اس مقصد کے لیے سورہ انعام ایک بہت بڑی پرتاثیر صورت ہے۔ اگر یہ صورت اس مریض پر پڑھی جائے تو اللہ رب العزت اس کو شفا دیتے ہیں۔ بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ یہ صورت جس بھی مریض پر پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے گھروں میں کوئی بھی رشتہ دار بیمار ہیں اور علاج وغیرہ بھی کروا لیے ہیں مگر انہیں شفا یابی نہیں مل رہی، تو میں آپ سب سے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اس عمل کو باوضو ہو کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے انہیں مکمل شفا یابی حاصل ہوگی۔ اس عمل کو آپ اس وقت تک پابندی سے کرتے رہیں
جب تک آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ یہ آزمودہ عمل ہے۔ اکابرین کے بقول یہ نہایت مجرب ترین عمل ہے۔ اس میں بیماریوں سے شفایابی کے لیے خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے اس عمل کو خود نہ کر سکتے ہوں تو کسی اور سے بھی اس کو پڑھوا کر خود پر دم کروا دیا کریں، اور پانی پر بھی دم کر کے دم والا پانی استعمال کرنا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہوگا جب تک بیماری ختم نہیں ہو جاتی اور آپ کو شفا نہیں مل جاتی۔ ناظرین، اس صورت کا عمل پہلی مرتبہ میں ہی آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ اس میں ایک معجزاتی طاقت سمائی ہوئی ہے۔ آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ بہت مفید علاج ثابت ہوگا۔ یہ تھا آج کا عمل۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو بھی کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لکھ کر ہمیں کومنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے میرے اس چینل یعنی آزمودہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے۔ میں اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔